اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے، میرا خیال ہے ہم یہ کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ عبادات کا حاصل کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا ہے وہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ عبادات بے حیائی اور برائی سے روکتی ہیں۔ عبادات کا حاصل یہ ہے کہ بندے کا ایک ربط، ایک تعلق بن جاتا ہے اللہ کریم کے ساتھ۔ وہ تعلق ایک کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے اور رضائے الہی کے حصول میں بندہ زندگی بسر کرتا ہے، اور یہی مقصد حیات ہے۔ تعلق کسی سے بھی ہو، اپنے جیسے بندے سے بھی ہو، تو بندہ نہیں چاہتا کہ اسے خفا کرے، ناراض کرے۔ یہ تعلق کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اور اللہ کریم سے جب تعلق بن جائے، اور وہ تعلق بڑا عجیب ہے، وہ تعلق ہے خالق اور مخلوق کا۔ اپنے جیسا انسان ہو، اپنے سے بڑا ہو، عہدے میں، منصب میں، دولت میں، وسائل میں، تو لوگ کتنی خوش آمد کرتے ہیں، اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اگر رابطہ یا تعلق استوار ہو جائے اللہ کریم سے، جو خالق ہے، رازق ہے، ہمہ وقت ہر لحظہ بے شمار نعمتیں عطا کر رہا ہے، وجود کے ایک ایک سیل کو، ایک ایک ذرے کو پال رہا ہے، بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ہاتھ، پاؤں، سماعت، گویائی، بینائی، دماغ، کتنا عظیم خزانہ۔ تو اس کی نعمتوں کی تو کوئی انتہا نہیں، اور ہر لحظہ جاری و ساری ہیں۔ تو عبادات سے توفیق اطاعت ارزاں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی نماز روزہ بھی کرتا ہے، پھر سود کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادات صحیح نہیں ہے، یا طریقے میں کوئی غلطی ہے، یا نیت میں کوئی فتور ہے، یا ارادے میں کہیں کوئی کمی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کمی ہے کہ آپ ایک دوا بھی کھاتے ہیں اور مرض بھی ٹھیک نہیں ہوتا، دوا بھی ٹھیک ہے، اسی مرض کی دوا ہے، اصلی ہے، حقیقی ہے، تو پھر کہیں کوئی بد پرہیزی ہے یا لینے دینے میں کچھ فرق ہے، تو بندہ اس اپنے کردار سے دیکھ سکتا ہے کہ میری عبادات پر کوئی اجر تعمیر ہو رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ آخرت کا مدار کردار پر ہے، اور کردار کی صحت کے لیے اور توفیق کے لیے عبادات ہے۔
ایک صوفی کی زندگی میں ٹائم ٹیبل کا کتنا دخل ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی پوری اوقات کی پابند ہے۔ آپ اوقات کو خلط ملط یا ڈسٹرب نہیں کر، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظہر کی نماز عصر کے وقت پڑھیں اور عصر کی مغرب کو پڑھیں اور مغرب کی عشاء کو، یہ نہیں ہوتا۔ تو بنیادی طور پر اسلام اسی بات کا درس دیتا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہے اور وہ کام اسی وقت میں اچھی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ اوقات یا ٹائم ٹیبل خراب کر دیں گے تو پھر وہ کام صحیح نہیں ہو سکے گا۔ ایک صوفی تو پھر مسلمانوں میں کچھ لوگ صوفی ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی جو ہے وہ پوری اوقات کی پابند ہے، اس میں ایک ترتیب ہے، اس میں تعلقات میں بھی ترتیب ہے کہ والدین کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بہن بھائیوں کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، اپنے گاؤں کے لوگوں کا یا شہر کے لوگوں کا حق کیا ہے، قوم کا کیا حق ہے مجھ پر، ملک کا کیا حق ہے، بین الاقوامی طور پر بحیثیت انسان میرے حقوق کیا ہیں۔ یہ ساری ترتیب ہے مسلمان کی ایک زندگی میں، اور اللہ کریم نے بنا دی ہے۔ اس ترتیب کو آپ اگر خلط ملط کریں گے یا خراب کریں تو سارا نظام زندگی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو صوفی ذرا زیادہ کوشش کرتے ہیں اعمال اور کردار میں۔ یہ ان کا سوال ہے، 99% مزاروں، گدی نشینوں، بڑے بڑے صوفیاء کے نام کے ساتھ کلندر کا استعمال ہوتا ہے، کیا یہ کوئی منصب ہے؟ کیونکہ آپ کے ہاں اس منصب کا ذکر نہیں ملتا، ہر دوسری گدی کے پاس یہی منصب کیوں ہے؟ بھئی یہ تو آپ سوال گدی والوں سے کریں، کیوں ہے کیوں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کلندر کہتے ہیں جن لوگوں نے یہ خانہ بدوش ہوتے ہیں اور انہوں نے کوئی ریچھ بندر پال رکھے ہوتے ہیں اور ان کے تماشے کر کے روزی کماتے ہیں، خیرات مانگتے ہیں لوگوں سے، انہیں کلندر کہتے ہیں۔ تصوف میں جہاں تک اللہ کریم نے مجھے علم دیا ہے، میری معلومات ہیں، کلندر نام کا کوئی منصب ہے ہی نہیں۔ تو ویسے کسی بزرگ کا نام کسی نے کلندر رکھ دیا ہو تو اس کے نام کے ساتھ لگ گیا ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ لوگ عموماً ایسے لوگوں کو جو دنیا سے لا تعلقی کرتے تھے انہیں کلندر کہہ دیتے تھے، تو کسی نے کہہ دیا ہوگا۔ لیکن صوفی اللہ کا بہترین بندہ ہوتا ہے، اگر دنیا کو چھوڑ دیا جائے تو دین بھی نہیں بچتا، کیونکہ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ دنیا کو اللہ کے حکم کے مطابق بسر کیا جائے۔ تو اگر دنیا کو چھوڑ دیں گے تو دین کہاں بچے گا؟ پھر دین رہ کیا جائے گا؟ آپ نے کمانا بھی نہیں ہے، آپ نے حلال حرام بھی نہیں دیکھنا، آپ نے کسی سے تعلق بھی نہیں ہے، کسی کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، نہ بیوی بچوں کی، نہ والدین کی، نہ بھائیوں بہنوں کی، یا نہ ملک کی، نہ قوم، کوئی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، تو پھر آپ عمل کیا کریں؟ عمل نہیں ہوگا تو پھر منصب کیسے اور تصوف کون سا؟ تو ایسے لوگوں کو جو یکسو ہو جاتے تھے بعض اوقات کلندر کہہ دیتے تھے، لیکن کوئی کلندر نہ منصب ہے نہ کسی مراقبے کا نام۔ اور عمومی زبان میں ان خانہ بدوشوں کو کلندر کہتے ہیں جو ریچھ بندر رکھتے ہیں اور ان کے تماشے دکھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے علاقے کی جو عمومی زبان ہے اس میں کہتے ہیں، باہر کا مجھے پتہ نہیں۔
تو ہر گدی کے پاس کلندر ہے، اب ہمارے پاس کلندر نہیں، ہمارے پاس تو گدی بھی کوئی نہیں، ہم تو عام کرسی پر اور عام چارپائی پر ہی بیٹھتے ہیں، کوئی خاص گدی بھی ہمارے پاس تو کوئی نہیں۔ یہ گدیوں کا تصور ہی جو ہے بنیادی طور پر یہی غلط ہے، کوئی گدی ودی نہیں ہوتی۔ اسلام تمام مسلمانوں کے لیے ہے اور سب کے لیے برابر ہے، اور جتنا اللہ کسی کو توفیق عمل دے اور اس کا عمل قبول فرمائے، تو یہ گدی ودی کا تصور جو ہے یہ محض دنیا داری اور پیسے کمانے کا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کا ہے۔ میرا خیال ہے پہلے یہ کر رہے تھے، سوال یہ مزیدار ہے۔ قرآن کریم کی آیت لا یمسہ الا المطہرون، اکثر قرآن پاک کی جلد پر بھی لکھا ہوتا ہے، مولوی صاحبان اس کی تشریح میں کہتے ہیں قرآن کو پاک اور بابوضو ہو کر چھونا چاہیے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ایک تحریر میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے قرآن کریم کے معنی و مفاہیم کو وہی چھو سکتے ہیں جن کے قلوب کو پاکیزگی حاصل ہے۔ آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ ارشاد کے فرمانا بھائی مسئلہ ہے جو میری سمجھ میں بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ عظمت قرآن کے بارے ہے، اور یہ آیت آئی ہے اس سلسلے میں جو نزول قرآن ہے، کہ کفار کہتے تھے کہ انہیں کوئی جن یا شیطان یا کوئی جادوگر انہیں یہ باتیں سکھا جاتا ہے، تو اس ضمن میں ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن لانے والا تو فرشتہ ہے، پاکیزہ ہے، امانت دار ہے، فرشتوں کا سردار ہے، اور قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ پاکیزہ لوگ ہی اسے چھو سکتے ہیں، یعنی شیطان اور جن اور یہ جادوگر وغیرہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ آیت کریمہ کا نزول اس زمن میں ہے۔ آگے اس پر علماء نے جو مسئلہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو طہارت کی حالت میں چھوا جائے، پڑھا جائے۔ متقدمین کے وضاحتیں جو ملتی ہیں، اکثر کتابیں بنیادی طور پر عربی میں ہیں، تو ان میں لفظ طہارت ہی آیا ہے، استعمال کیا گیا۔ لیکن طہارت کیا ہے اس کا جب ہم معنی کرتے ہیں اردو میں، تو اکثر حضرات نے اسے وضو قرار دیا ہے کہ باوضو ہو کر ہی پڑھے۔ لیکن ایک دوسری جگہ جب مسجد زرار بنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے ڈھا دینے کا، جلا دینے کا حکم ہوا اور وہ جلا دی گئی، تو فرمایا گیا کہ آپ اس مسجد میں قیام کیا کریں جسے اللہ کے نیک بندوں نے بنایا۔ مسجد قباء کے بارے اس کی فضیلت آئی، اور اہل قباء کے بارے اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہمیشہ پاک رہتے ہیں، واللہ یحب المتطہرین، اللہ طہارت میں رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احباب سے پوچھا کہ اللہ کریم نے تمہیں متطہرین کہا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ یعنی سارے مسلمان طہارت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تم خاص کام کیا کرتے ہو کہ تمہیں اللہ نے متطہرین کہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم جب بھی رفع حاجت کرتے ہیں تو پانی سے استنجا کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، کیونکہ ویسے استنجا ڈھیلوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ استنجا کا مقصد ہے کہ جلد پر کوئی غلاظت نہ لگی رہے یا کوئی بعد میں نہ نکلے، سے خشک کر دیا جائے، جلد صاف کر دی جائے، طہارت ہو گئی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم ہمیشہ پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھا جائے
تو جو بندہ پانی سے طہارت کر لیتا ہے وہ متطہرین میں ہے، اور میری ذاتی رائے میں یہ وضو پورے مکمل وضو کی قید درست نہیں ہے۔ اس نے بے شمار لوگوں سے تلاوت چھڑا دی، کیونکہ ہر بندہ ہر وقت باوضو نہیں رہ سکتا، کسی کی کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم نے جو متطہرین کا مفہوم ارشاد فرمایا ہے، اصحاب قباء کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اللہ نے متطہرین کہا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جب بھی رفع حاجت کرتے ہیں تو ہم پانی سے استنجا کر لیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ تو اس کو اگر لیا جائے تو ہر وہ بندہ جو پانی سے طہارت کر لیتا ہے وہ اگلے جب تک رفع حاجت نہ کرے متطہرین میں ہے۔ وضو نماز کے لیے فرض ہے، جب نماز فرض ہوتی ہے تو وضو فرض ہو جاتا ہے۔ نماز کے علاوہ اور کسی عبادت کے لیے سنت میں یا حدیث میں یا قرآن کریم میں کہیں وضو کی شرط نہیں آئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ کریم مجھے بھی ہدایت پر رکھے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ہدایت دے، اس آیہ کریمہ کے حوالے سے میری رائے یہ ہے کہ اگر پانی سے طہارت کی جائے تو تلاوت کی جا سکتی ہے۔ پورا وضو ہونا نماز کی شرط ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ متقدمین نے بھی طہارت ہی عربی میں استعمال فرمایا تو اردو ترجمے والوں نے ان کا طہارت کا ترجمہ وضو کر دیا، حالانکہ طہارت کا ترجمہ پاکیزگی ہے، وضو نہیں ہے۔ کنوز دل میں احدیت، معیت اور اقربیت کے مقامات نہایت وضاحت سے تعریف فرمائے گئے ہیں۔ مجھے ان مقامات کی عمارتیں کافی حد تک دکھائی دیتی ہیں، الحمدللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ دوران مراقبہ ہمیں خود کو کہاں کھڑا ہوا محسوس کرنا چاہیے، بلڈنگ کے اندر یا باہر یا دروازے پر؟ اچھا سوال ہے۔ اللہ کریم ہر ذاکر کو یا مشاہدے کی قوت دے دیتے ہیں یا وجدان دے دیتے ہیں۔ کشف اور وجدان دو مترادفات میں سے ہیں۔ کشف یہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے، وجدان یہ ہوتا ہے کہ نظر نہ بھی آئے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے سامنے کچھ ہے۔ یہ جو وجدان ہے یہ کشف سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اس میں غلطی لگنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد سیر سپاٹا یا عمارتیں گھومنا دیکھنا نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے کہ وہاں جو انوارات و برکات آ رہے ہیں دل انہیں جذب کرے اور وہ کیفیات دل میں در آئیں۔ لہذا طالب کو چاہیے کہ اللہ اسے مشاہدہ دے یا وجدان دے تو جس مراقبے پر پہنچے وہاں جا کر کھڑا ہو جائے، اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ان انوارات اور کیفیات کو دل میں اتارنے کی کوشش کرے۔ اس منزل کے جو وہاں عمارت نظر آتی ہے یا کچھ نظر آتا ہے اس کے سیر سپاٹے میں لگ گیا تو وقت ضائع ہوگا۔ مقصد اس عمارت کو دیکھنا یا اس کے اندر دیکھنا یا اس میں گھومنا پھرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر جس طرح کے انوارات اس پر آ رہے ہیں انہیں اپنا حال بنائے اور اپنے دل میں اتارے اور انہیں جذب کرے۔ تو لہٰذا ان انوارات میں آگے بہت کچھ ہوتا ہے، اللہ کریم کی حکمتیں ہیں اور تہ در تہ بات چلی جاتی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہیں اللہ کسی خاص منصب پہ پہنچا دیتا ہے۔ پھر
ان میں بھی وہ لوگ جو آگے یہ کام کرتے ہیں، جنہیں شیخ ہونے کا رتبہ اللہ کریم دے دیتا ہے، شاید ان کا ہو، لیکن ہمیں بحیثیت طالب اس جگہ پر کھڑے ہو کر متوجہ اللہ ہی رہنا چاہیے پوری طرح، اور اس خاص مقام پر خاص کیفیات ہوتی ہیں اور خاص قسم کے انوارات ہوتے ہیں، ان کو جذب کرنے کی اور دل میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس صحیح میں لگا رہنا چاہیے۔ مراقبات کرتے وقت ہم روحانی طور پر اپنے مقام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کیا اس دوران ہمیں جسمانی طور پر مؤدب ہونے کی ضرورت ہے، یعنی ٹیک لگانے یا ٹانگ پھیلانے سے کس حد تک اعتراض کرنا چاہیے؟ مراقبات کوئی نماز کی طرح جسمانی عبادت نہیں ہے۔ اب نماز میں متوجہ اللہ رہنا بھی ضروری ہے، اور جسمانی طور پر بھی قیام، رکوع، ہاتھ باندھنا، یہ سارا ضروری ہے۔ مراقبات اس طرح کی عبادت نہیں۔ مراقبات کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک آپ کو رسائی ہے وہاں تک کی برکات، کیفیات، انوارات کو سمیٹیں۔ تو مراقبات میں تو ضروری یہ ہے کہ جسم کا خیال ہی نہ رہے، پوری توجہ اپنے مراقبے کی طرف۔ تو اس میں کوئی شرط نہیں کہ ہاتھ باندھ کر بیٹھے یا عطیات باندھ کر بیٹھے، یا کسی طرح جس طرح آرام سے بیٹھ سکتا ہے اس طرح بیٹھ جائے۔ یہ ٹیک وغیرہ لگانے سے اعتراض کرنا چاہیے یا ٹانگیں پھیلانے سے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ مؤدب ہو کر بیٹھے لیکن جسم کا خیال چھوڑ دے، اور جس طرح بھی آرام سے بیٹھ سکتا ہے بیٹھا رہے۔ اب کسی کی ٹانگ میں درد ہے، کسی کے بازو میں درد، کوئی وہ جو نماز کی طرح کوئی شرط نہیں ہے کہ جسم کی صورت بھی یہ ہو۔ جس طرح آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، ٹیک ویک لگانے سے سو جائے گا شاید اور توجہ کم ہو جائے، ورنہ ٹیک لگا کے بھی بیٹھا رہے تو مراقبے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آرام سے اگر کوئی سیدھا نہیں بیٹھ سکتا، ٹیک لگا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ متوجہ اللہ رہنا چاہیے، اور جو مراقبہ کر رہے ہیں اس کی کیفیات اور اس کے انوارات کی طرف متوجہ رہیں، اور انہیں اپنے دل میں سمونے کی کوشش کریں۔ جب روح کی غذا اور دوا ہے تو یقیناً اس کی ضروریات بھی ہوں گی۔ ہمیں ان ضروریات کا علم کس طرح ہو سکتا ہے؟ مشکل سوال ہے، آپ کے سوال مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ اللہ کریم کی مخلوق ہے، روح بھی ایک وجود ہے، اور جتنے وجود اللہ کریم نے پیدا فرمائے ہیں ان کی خاصیت ہے کہ ان کی ضروریات بھی ہیں، ان کی صحت بیماری بھی ہے، شجر و حجر تک اس میں مبتلا ہیں۔ زیرو مخلوق کا کیا، پھر انسان تو حاصل تخلیق ہے۔ تو روح کی ضروریات کا ادراک کرنے کے لیے وہ شعور چاہیے جو روح کی ضروریات کا ادراک کر سکے۔ ہم بدن کی ضروریات کا ادراک کس طرح کرتے ہیں؟ بدن مادی ہے، ہمارا ذہن مادی ہے، اور وہ ہے ہی اس کی ضروریات کا ادراک کرنے کے لیے، احساس کرنے کے لیے، اور ان کی تکمیل کے ذرائع تلاش کرنے اور اسے وہ ضروریات بہم پہنچانے کے لیے۔ تو بدن کی ہر ضرورت کا یا ہر تکلیف کا ادراک دماغ کر لیتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔
روح کا بنیادی تعلق لطیف ربانی سے، قلب سے ہے۔ اگر کسی کا دماغ خراب ہو تو کیا اسے اپنی ضروریات کا پتہ چلتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا اسے، نہ کھانے پینے میں، نہ لباس میں، نہ بات کرنے میں، کہتے ہیں پاگل ہے۔ روح کے معاملے میں اگر لطیفہ قلب زندہ نہ ہو، اس میں حیات نہ ہو، تو اسے روح کا ادراک نہیں ہوتا۔ دماغ صحیح ہو تو وجود کا ادراک رکھتا ہے، دل صحیح ہو، لطیفہ قلب صاف ہو، دل صاف ہو تو وہ روح کا ادراک کرتا ہے۔ دماغ کی تربیت بھی عموماً ہماری اس خاندانی نظام میں ہوتی ہے۔ جس طرح کا کسی کا گھر کا ماحول ہوتا ہے، والدین ہوتے ہیں، بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، اسی طرح کی سوچ اس نئے آنے والے دماغ میں اور اس کی سمجھ جو اس کا ادراک اسی طرح کا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دل بھی گھر میں اگر دین ہو، والدین اللہ اللہ کرنے والے ہوں، اپنے سے بڑے ارد گرد کے لوگ دیندار ہوں، تو بچے کو فطری طور پر وہ شعور نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ بات تو میرے خیال میں اب قصہ پاری نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں 3 طبقے بن گئے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں، 3 ہی طبقے ہوتے ہیں ہر قوم میں، ہر ملک میں۔ ایک امراء کا، ایک درمیانہ متوسط لوگوں کا، اور ایک غرباء کا، بہت نیچے والے لوگ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 2 طبقے جو ہیں، بہت امیر لوگ جو ہیں وہ اور بہت زیادہ غریب جو ہیں وہ، یہ مزاجاً ایک جیسے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ انتہائی غریب طبقے کو کوئی دین سے تعلق نہیں، کوئی نماز روزہ، کوئی شرافت، کوئی کسی کی شرم و حیا، کوئی کسی سے تعلق کا پاس، کوئی کچھ بھی نہیں۔ انہیں پیٹ بھرنا ہے، جہاں سے مل جائے، جیسا مل جائے۔ انتہائی امیر طبقے کا بھی یہی حال ہے، کوئی شرم نہیں، حیا نہیں، کسی سے دوستی نہیں، کسی سے تعلق نہیں، کسی کا رکھ رکھاؤ نہیں، بس پیٹ بھرنا ہے اور سونا ہے۔ کوئی دین نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی نماز نہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بندہ زیادہ امیر ہو جائے تو بھی ایسا ہو جائے، تو زیادہ غریب ہو جائے تو بھی ایسے ہی ہو جائے۔ یہ متوسط طبقے کے سوال ہیں اور یہ باتیں ہیں۔ یہ ہمارے جیسے لوگ جو کبھی پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، کبھی کمی رہے گی، کبھی کپڑا مل گیا، کبھی اس سطح کا نہ ملا، یہ متوسط طبقہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ کرے، اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ متوسط طبقے میں سے بھی دینی حمیت اٹھتی جا رہی ہے۔ ماں باپ نمازی ہوتے تھے، گھروں میں اہتمام ہوتا تھا، جا نماز ہوتے تھے، وضو وغیرہ کا سامان، لوٹے وغیرہ، اب یہ چیزیں گھروں میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ والدین بھی نماز روزے چھوڑتے جو، تو نئے آنے والے بچوں کو بس یہی اگلے دن ایک بچہ یہاں آیا، بڑے اچھے خاندان کا امیر آدمی، میرا خیال BA کر چکا تھا، نوجوان تھا، تو کہنے لگا جی باتیں سن کر سمجھ آئی کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نماز تو مجھے آتی نہیں، پڑھوں کیسے؟ کیوں نہیں آتی؟ بھئی ایک بندے نے BA تک کر لیا، شادی بھی ہو گئی، گھر میں ماحول ہی نہیں تھا نا، نہ کوئی پڑھتا تھا، نہ کسی نے پڑھایا، نہ کسی نے بتایا۔ چلو مائیں دادیاں ان پڑھ ہوتی تھیں تو غلط صحیح پہ، لیکن نماز یاد تو کرا دیتی تھیں، زیر زبر کی غلطی ہو جائے ہوتی رہے، لیکن اب وہ نہ مائیں رہیں نہ دادیاں نہیں، مائیں دادیاں بھی میک اپ کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اور والدین بھی نماز، بزرگ بھی کوئی نہیں، بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ لیکن اللہ کریم کا نظام ایسا ہے کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کا خود مزاج اور ضمیر بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک مزدور کا بیٹا مزدوری چھوڑ کر
کوئی اور پیشہ اچھا پیشہ اختیار کر لے، استاد بن جائے، سیاستدان بن جائے، حکمران بن جائے، ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فرقے کا بیٹا جب جوان ہو تو وہ غور کرے تو وہ دیکھے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جس طرح دنیا میں تبدیلی ہو جاتی ہے، مزدور کا بیٹا حکمران بن جاتا ہے، اسی طرح بے دین گھروں میں پیدا ہونے والے بھی جب انہیں اللہ شعور دیتا ہے تو دین اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اگر اس طرف اللہ توفیق دے، توجہ ہو جائے، تو کردار سے پتہ چلتا ہے کہ روح بیمار ہے یا صحت مند ہے یا اسے کیا چاہیے۔ اگر روح کی گرفت ہوگی آپ کے قلب پر تو آپ کا کردار بہترین ہوگا۔ آپ اللہ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں گے، اللہ کے انبیاء پر، رسل پر، حضور نبی کریم پر، اللہ کی کتاب پر، آخرت پر یہ یقین ہوگا، اور یہ یقین اتنا مستحکم ہوگا کہ آپ کے کردار کو اس کے مطابق ڈھال دے۔ اور اگر اس طرف توجہ ہی نہیں ہوگی تو روح صرف بیمار نہیں ہوتی، روح مر بھی جاتی ہے۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قبرستان والے مردے مراد ہیں، اور نہ کبھی قبرستان میں جا کر نبی کریم واعظ فرماتے تھے کہ قبرستان میں جا کر تقریر کر رہے ہوں اور اللہ کریم نے فرمایا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ وہ انسان مراد ہیں جن کی روحیں مر چکی ہیں۔ وہ ایک عربی شاعر نے کہا تھا، خوبصورت مصرع ہے اس کا، کہ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، کہ ان کے جو جسم ہیں قبر میں جانے سے پہلے یہ روحوں کی قبریں بن چکے ہیں، یہ چلتی پھرتی قبریں ہیں۔ اجسامہم قبل القبور قبور، قبر میں جانے سے پہلے ان کے جسم قبریں بن چکے ہیں۔ تو یہی قرآن کریم نے بعض لوگوں کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرمائی کہ جن سے آپ محنت کر رہے ہیں ان کی روحیں مر چکی ہیں، انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو روح صرف بھوک پیاس یا بیماری نہیں، روح مر بھی جاتی ہے، اور جس کی روح مر جاتی ہے اسے پھر ایمان نصیب نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے کفر کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ تو روح کی ضروریات کا علم اپنے کردار سے ہوتا ہے۔ جب کردار صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محض نفس غالب ہے، روح کمزور ہے۔ کردار سو ہے، کبھی نیکی بھی کر لی، غلطی بھی ہو گئی، تو مطلب ہے نفس بھی ہے، روح بھی ہے۔ کردار نیکی کی طرف ڈھل گیا تو سمجھ آ جاتی ہے کہ روح صحت مند ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ ایک اور کر لیں گے، 3 باقی ہیں، ایک کرتے ہیں۔ اعمال کو مقبولیت کا درجہ پانے کے لیے خلوص کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ کوئی جس خلوص سے ذکر کرے گا اتنا ہی فیض پائے گا۔ خلوص کا اصل مفہوم کیا ہے، کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے جانچنے کا کوئی پیمانہ ہے؟ جس چیز کا وجود ہے اس کے پیمانے بھی ہیں جانچنے کے، اور جس چیز کا وجود ہے اس تک رسائی کے اور اسے حاصل کرنے کے طریقے بھی ہیں۔ جب ایک چیز کا وجود آپ تسلیم کرتے ہیں تو اس کو پانے کا سلیقہ بھی کوئی ہوگا اور جانچنے کا معیار بھی کوئی ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اسے آخر سے پیچھے لے جاتے ہیں سوال کو، کہ آخر میں یہ ہے کہ اصل خلوص کا مفہوم کیا ہے۔ بات تو بڑی یہ
مشکل سے زیادہ نازک ہے، لیکن سمجھی جا سکتی ہے۔ ہمارے دنیا میں تعلقات ہوتے ہیں، سب سے قریبی تعلق والدین سے اور اس کے بعد بہن بھائیوں سے ہوتا ہے، پھر زندگی میں تعلقات بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ اب ایک شخص کا والدین سے بڑی بڑی خدمت کرتا ہے ان کی، لیکن اس کے دل میں ہے کہ ان کے پاس جائیداد ہے یا دولت ہے، یہ مجھ سے خوش ہوں اور مرتے وقت مجھے دے جائیں یا زیادہ دے جائیں دوسروں کی نسبت۔ تو خدمت تو وہ کر رہا ہے، خلوص نہ رہا، اپنی غرض آ گئی۔ ایک دوسرا خدمت کرتا ہے، والدین اس سے خوش رہیں یا ناراض بھی ہوتے رہیں، وہ خدمت کرتا رہتا ہے، محسوس نہیں کرتا، یہ توقع نہیں رکھتا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ مجھے دے جائیں، نہیں، اسے صرف ایک بات ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کی خدمت کا حکم دیا ہے، میرے والدین ہیں، ان کا حق ہے مجھ پر، میں ان کی خدمت کروں گا، میرا اللہ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ صورت خلوص کی ہے۔ تو جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جن کے اکثر خطوط بھی آتے ہیں اور زبانی بات بھی کرتے ہیں کہ جی میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، لیکن وہ کام بھی میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا، وہ بھی جیسے میں چاہتا تھا نہیں ہوا، میری دعا بھی قبول نہیں ہوتی، تو ایسی عبادتیں بے خلوص ہیں، اپنی غرض ہے۔ اب یہ عجیب فلسفی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو معبود مان کر اس کی عبادت کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادت کرتے کرتے وہ خود اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ یہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑا ذکر کرتا ہوں، اب دنیا میں وہ ہو جو میں کہوں، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے شریک بن گئے۔ یہ تو اللہ کا منصب ہے، جو وہ چاہے وہ ہوگا۔ تو تم نے شروع تو تم عبادت سے ہوئے تھے، تو معبود خود بننا چاہتے ہوگا وہی جو وہ چاہتا ہے۔ عبادت کا حاصل یہ کہ تم اس کی رضا پہ راضی رہو۔ تو یہ کیفیت بتاتی ہے کہ خلوص نہیں ہے، ایک اپنی غرض ہے، یہ ہو جائے تو میں کر رہا ہوں۔ خلوص وہ ہے کہ جو کام آپ کریں وہ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کی پسند کے مطابق ہو اور صرف اسے راضی کرنا مقصود ہو، آگے اس کی مرضی۔ تو پتہ تو چل جاتا ہے، ہر بندے کو اپنے کردار کا پتہ ہوتا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو جو نماز روزہ کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، میں نے اکثر لوگوں کو اس میں مبتلا پایا ہے کہ اب ویسا ہو جیسا میں چاہتا ہوں، اور یہ بڑی مصیبت ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ ہاں، ہمیں اس نے اجازت دی ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم پیش کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ہوگا پھر بھی وہی جو وہ چاہتا ہے، لیکن وہ مانگنے کا بھی ہمیں اجر دے گا۔ ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، مانگنے کا بھی انعام دیتا ہے۔ کوئی مانگنے والا اس کے پسند و ناپسند کو تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے احکام کو نہیں بدل سکتا۔ خلوص ہو تو ایک توفیق ہو جاتی ہے کہ اللہ کی رضا پہ بندہ راضی رہنا شروع کر دیتا ہے۔ دکھ، سکھ، صحت، بیماری، فراخی، تنگی، ایک نظام ہے قدرت کا جو اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اور وہ چلتا رہتا ہے۔ کائنات اور مخلوق بنانے سے پہلے اس نے سارا نظام فائنل کر دیا تھا۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ قلم خشک، سیاہی خشک ہوگی، فیصلے لکھے جا چکے۔ اسے پتا تھا کہاں کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے۔ آج ہم اس کے فیصلوں کو بدلنے کی ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو جہاں
خلوص ہوگا وہاں اس کی رضا مطلوب ہوگی ہر کام سے، اور جتنا خلوص کم ہوگا اتنی اپنی رضا آتی جائے گی کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ ہو جائے، میں وہ چاہتا ہوں وہ ہو جائے. تو جانچنے کا پیمانہ بھی ہو گیا. اور میرا خیال ہے خلوص کیا ہے یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنی کوئی غرض نہ ہو، جس کی بات مان رہا ہے اس کو راضی کرنا مقصود ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو تو خلوص ہے. اپنا کوئی کام درمیان میں آ جائے تو وہ خلوص نہیں ہے. یہ جو تصور ہے کہ عبادات پر اتنی حوریں ملیں گی، یہ بھی بڑا عام کر دیا ہے علماء نے جی. 500 حوریں تو ویسے ہی بندے کو دے دیتے ہیں جاتے جاتے. ایک بیوی نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، یہ 500 حوریں پلے باندھ دیتے ہیں. لوگوں سے ایک بیوی نہیں پلتی. تو یہ سارا نظام جنت آخرت انعامات، یہ ہماری عبادات کا اجر نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. یہ انعام ہے اللہ کا. جو عبادات ہم کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، پیدا بھی اس نے کیا ہے، ہر لحظہ ہر ضرورت بھی وہی پوری کر رہا. تو جو پہلے وصول کر چکے ہو اس کے شکرانے کے طور پر تم نے اطاعت کرنی ہے اور نیکی کرنی ہے اور نمازیں پڑھنی ہے. ان کا معاوضہ پہلے لے چکے ہو. الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا، تمہارے وجود میں کیا کیا حکمتیں اور خصوصیات رکھیں، تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں. تو یہ جو لے چکے ہو یہ اس کا شکریہ ہے. مزید جو آخرت میں ملے گا اس کی طرف سے مزید انعام ہوگا، مزید عطا ہوگی. یہ ہم نے جو جوڑ دیا ہے نا کہ اس نماز سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا، یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ جو جتنی کوئی عبادت کرتا ہے وہ کم ہے، اور جو کچھ پہلے اللہ کریم سے وصول کر چکا ہے وہ زیادہ ہے. وہ ایک واقعہ میں نے شاید بیان بھی کیا تھا کہ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور وہ جب بالغ ہوا تو سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا وہاں چلا گیا، 400 سال تک زندہ رہا. اللہ کریم نے اس کے لیے وہاں چشمہ پیدا کر دیا، پھلدار درخت لگا دیے، بس وہ پھل کھانا اور وہیں پانی پینا اور عبادت. 400 سال سوائے عبادت اور ذکر الہی کہ اس نے کچھ نہیں کیا. نہ کسی سے ملا، نہ کسی سے آیا، نہ گیا، نہ بیٹھا، اللہ اللہ ہی کرتے 400 سال. تاکہ جب اس کی موت آئی تو اللہ کریم نے ملک الموت سے فرمایا کہ اس سے پوچھ لو کس حال میں مرنا چاہتا ہے. تو اس نے کہا جی مجھے 2 گانا نیت کر لینے دو، جب میں سجدے میں ہوں گا تو تم روح قبض کر لینا تاکہ قیامت کو میں تسبیح کرتا ہوا سجدے سے ہی اٹھوں. تو عرض کی یا رسول اللہ، میں اب بھی جب زمین پہ آتا ہوں یا آسمان پہ جاتا ہوں تو اس کا وجود دیکھتا ہوں، سجدے میں پڑا ہے. صدیاں بیت گئیں، زمانے نے، گرم و سرد زمانہ نے یا ہواؤں بارشوں نے اسے کچھ نہیں کہا ابھی تک وہ ایسا. لیکن جو عجیب بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب قیامت کو یہ شخص حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا تو فرمایا جائے گا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میری رحمت سے، میری عطا سے میرے بندے کو جنت میں بھیجو. تو اس وقت وہ عرض کرے گا کہ اجازت ہو تو کچھ عرض کروں کہ میں نے بھی 400 سال تیری یاد میں بسر کر دی، کوئی معاوضہ تو میرے اعمال کا بھی ہوگا کہ میری رحمت سے اور رعایت سے ہی جنت جانا ہے. تو ارشاد ہوگا کہ اس کی عبادت اور میری نعمتوں کا حساب کر لو. تو صرف آنکھ کی نعمت جو 400 سال اس نے استعمال کی، ایک پلڑے میں وہ ہوگی، دوسرے پلڑے میں عبادت کم پڑ جائے. ارشاد ہوگا بھئی تم تو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر پائے پوری طرح،
تو باقی بے شمار نعمتیں جو تمہارے وجود میں ان کا کیا ہوگا؟ اب اتنا عرصہ دوزخ میں رہو بھگتو، تو اس وقت عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھی بندہ ہوں، بھول گیا۔ بولا ٹھیک ہے، معافی مانگتے ہو، رحمت چاہتے ہو تو اسے جنت میں دے دو، حساب کتاب چاہتا ہے تو اسے پورا کرو۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ کی رحمت کے علاوہ جنت میں نہیں جائے گا، جس پر رحم فرمایا گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میں بھی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو شفیع المذنبین ہیں، آپ کی سفارش سے تو گناہگاروں کی بخشش ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا یہ رحمت الہی نہیں ہے مجھے؟ یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا، یہ عظمت جو اس نے مجھے نصیب فرمائی تھی اسی کی رحمت ہے۔ تو بھائی ہم کون اور ہماری نمازیں کیا کہ ان پر انعامات مقرر ہوں گے اور اس پر عوریں تقسیم ہوں گی اور اس پر یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور مال بنے، یہ سب اس کی عطا ہے۔ ہمارا کردار جو ہم یہاں محنت کر رہے ہیں یہ بڑی بات ہے کہ جو کچھ ہم لے چکے ہیں اس کا شکر ادا کریں، اور اس نے کیا کیا نعمتیں دی ہمیں ادراک ہی نہیں ہے۔ ایک انسانی وجود میں کتنی باریکیاں، کتنی ترتیب، کس طرح سے اس کی پرورش ہوتی ہے اس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں دنیا بڑی ترقی کر گئی، سائنس بڑی ترقی کر گئی، انسانی دماغ بڑا۔ تو میں ایک سائنسدان کا پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، وہ کہہ رہا تھا کہ انسانی دماغ کو اگر ہم بڑی بڑھ ماریں اور بہت زیادہ اضافہ کر کے بات کریں کہ ہم نے یہ کر لیا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم نے 10% انسانی دماغ استعمال کر لیا، ابھی 90% باقی ہے۔ اب جانے اللہ کہ پیچھے کون لوگ آنے والے ہیں یا قیامت تک کتنی قومیں آئیں گی اور اس باقی کو کون استعمال کرے گا، اور اس دنیا پہ کیا کیا تماشے ہوں گے کہ 10% سے اگر یہ حال ہے تو 50، 60، 70 یا 100% استعمال ہوگا تو دنیا پہ کیا کیا عجائبات ظہور پذیر ہوں گے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو عبادات جو نعمتیں ہم لے چکے ہیں یہ اس کا شکر ہے، اور آخرت اس کا انعام ہے، جتنا چاہے جسے چاہے عطا کر۔ اب ایک حصہ سوال کا رہ گیا کہ خلوص حاصل کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، علماء اسلام نے اور اللہ کے نیک بندوں نے اس موضوع پہ بات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کا مدار خلوص پر ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں خلوص نہیں ہے تو مقبول نہیں ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں خلوص نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خلوص چاہیے۔ تو فرماتے ہیں ایک ذریعہ ایسا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں، آپ خلوص کے بغیر بھی کریں تو اللہ کے نام میں وہ برکت ہے کہ آپ کرتے رہیں گے تو یہ خلوص پیدا کر لیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں مثال بھی دی ہے کہ اس کی مثال ہے جیسے آپ میلے کپڑے کو صابن لگاتے ہیں، بے توجہی سے لگائیں تو میل ضرور کاٹے گا، توجہ سے لگائیں گے صابن تھوڑا گھسے گا، میل زیادہ کٹے گی، کپڑا جلدی صاف ہو جائے گا۔ بغیر خلوص کے لگائیں گے، ٹوٹل پورا کریں گے تو بھی میل ضرور کاٹے گا، چونکہ صحابہ نے فرماتے ہیں اللہ کا نام دل کے لیے وہی خصوصیت رکھتا ہے۔ جب آپ قلب سے ذکر کرتے ہیں، قلب ذاکر ہوتا ہے تو خلوص پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ محض رواجن ساتھ بیٹھ جائیں، ایک حدیث شریف ہی ملتی ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کریم نے کچھ ایسے فرشتے پیدا فرمائے ہیں
جو ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں، یہی ان کی غذا ہے، یہی مقصد حیات ہے۔ تو پھر کہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، کوئی ایک پالے تو پھر دوسروں کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ گھیرا بنا لیتے ہیں، جو آتا جاتا ہے کھڑا ہو، پھر پیچھے جو آتا ہے وہ اگلے کے سر سے اوپر سے دیکھ رہا تو اس کے پیچھے تو حضور فرماتے ہیں کہ زیادہ لمبا ذکر ہو جائے تو بعض اوقات آسمان تک یہ چلے جاتے ہیں ایک دوسرے سے اوپر سے دیکھنے کے لیے۔ تو جب ذکر ختم ہوتا ہے تو واپس آسمانوں پہ جاتے ہیں تو اللہ کریم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھا تم نے؟ کہاں گے؟ یا اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا اور تیرے بندے تیرا نام لے رہے تھے اور ہم وہاں تیری رحمت کے نزول میں کھڑے رہے اور رحمت کی بارش برستی رہی۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ زیادہ تو وہی لوگ تھے جو ذکر کر رہے تھے، کچھ لوگ وہ بھی تھے، ان میں کوئی ایسا بھی تھا جسے ان میں سے کسی سے کام تھا، وہ اس سے بات کرنے کے لیے آیا اور اب وہ ذکر میں مشغول تھا، وہ بھی پاس بیٹھ گیا۔ بیٹھا تو انتظار میں ہے کہ فارغ ہو تو بات کروں، تو فرمایا کہ اسے بھی بخش دیا۔ اور وہاں الفاظ ملتے ہیں ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ جب پاس بیٹھ گیا تو اسے بھی بخش دیا۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبخت نہیں رہتا۔ تو اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو واقعی خلوص کو لاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وأهلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا فإنک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔